بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بحمد اللہ آج طبیب کورس اور طبیبہ کورس کا یہ ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں اعضائے رئیسہ میں سے جگر کی گفتگو کرتے ہیں کہ عضو رئیس تلی جو مخاطی مادہ سودا کا مرکز ہے، اس پر ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس مزاج کا جو مخالف مزاج ہے، اس کی جو ضد ہے حرارت، اس کا مرکز جگر جسے انگلش میں لیور کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جسم کے اندر موجود جو غدد ہیں، غدود، ان میں سب سے بڑا غدہ ہے۔ اپنے مقام کے لحاظ سے پیٹ کے جوف میں دائیں جانب واقع ہوتا ہے اور اس کا مقام ڈایافرام سے نیچے ہے۔ ایک جھلی جگر کو پیٹ کے ساتھ کس کے رکھتی ہے، باندھ کر، اور یہ اپنی رنگت کے اعتبار سے سرخ ہوتا ہے اور پھولا ہوا۔ جگر کا وزن 50 سے 60 اونس تک ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے 2 لوبز ہوتے ہیں۔ پھر 2 سطحیں، جگر کی اوپر والی سطح محدب ہوتی ہے، نیچے والی غیر ہموار۔ جگر میں چوڑائی کی جانب ایک شگاف ہوتا ہے، یہ جگر سے آنے والی نالیوں سے بنتا ہے، اور جگر کے مزید 4 لوبز ہوتے ہیں۔ یہ لوب سے مل کر بنتے ہیں لوبیولز، ایسے اجسام ہیں جن سے یہ مل کر لوب بنتے ہیں جو جگر کے خلیات اور جگر کی نالیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ پھر جگر کی ساخت میں مختلف شریانیں اور وریدیں ہیں جو بالترتیب خون لاتی اور لے جاتی ہیں۔ خون لاتی بھی ہیں اور خون لے جاتی ہیں۔ جگر میں سے باریک نالیوں کے ذریعے خلیات سے بائل اکٹھا ہوتا ہے اور بائل ڈکٹ میں آتا ہے، اور اس کلیہ سے بائل پتا میں چلا جاتا ہے۔ پھر لمبائی اس کی 20 سینٹی میٹر، جگر کی موٹائی 15 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ جگر ڈایافرام کے ساتھ لیگامنٹ کی مدد سے کنیکٹ ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے۔ اس کے افعال پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو افعال تو بہت اہمیت کے اس کے حامل ہیں۔ جسم کے میٹابولزم میں جگر کی اہم اور براہ راست ایک تعلق ہے۔ جگر کے افعال خون اور غذا کے افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جگر ایک بہت بڑا کام یہ کرتا ہے کہ صفرا پیدا کرتا ہے، خلط صفرا، سلفر، اور پھر پتے کو مہیا کرتا ہے، اور وہاں سے قطرہ قطرہ وہ گرتا ہے، معدہ پہ نظام میں حصہ لیتا ہے۔ غذائی اجزاء آنتوں میں جذب اور وہاں سے جگر میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر مزید عمل ہوتا ہے اور وہ جزو بدن بنتے ہیں۔ جگر کے ایک اثر جسمانی فضلات اور زہریلے مادوں پر سے، اس سے زہریلے مادے یہ ہے کہ صفرا میں شامل ہو کر پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ جگر خوراک کی گلوکوز کو گلائیکوجن میں تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ یہ گلائیکوجن ضرورت کے وقت دوبارہ گلوکوز میں بدل جاتے ہیں اور جسم کے کام آنے کے لیے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صفرا سے متعلقہ نمکیات جگر میں بنتے ہیں۔ صفرا کو رنگین بنانے والا مادہ بھی جگر میں ہی بنتا ہے۔ امینو ایسڈ جگر میں پہنچ جاتا ہے تو نائٹروجن کو الگ کر دیتا ہے، پھر وہ یوریا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس یوریا کو گردے خون سے الگ کر لیتے ہیں۔ جگر کے اندر ایسے نمکیات پیدا ہوتے ہیں جو چکنائی کو جزو بدن بننے میں مدد دیتے ہیں۔ جگر ایسے مادے اپنے اندر جمع کرتا ہے جو جسم کی بافتوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں، اور جب جسم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو جسم کو فراہم کر دیتے ہیں۔ جگر جسم کے درجہ حرارت کو بھی نارمل رکھتا ہے اور نارمل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسم کے اندر سے زہریلے اثرات دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
خون کے سرخ ذرات آر بی سی جگر میں بنتے ہیں. پلازما پروٹین کا بہت سا حصہ جگر میں بنتا ہے. جنین کی ضرورت کے لیے آر بی سی جگر میں فراہم کرتا ہے. جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو. وہ مادے جو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں وہ جگر کا اہم حصہ ہیں. پھر یہ جو صفرا کو پتے کی طرف منتقل کرتے ہیں، تو یہ پتے کا ذکر آیا، یاد رکھیں یہ ایک تھیلی نما عضو ہے جو جگر کے ساتھ لگا ہوتا ہے. 3 انچ لمبی اور یہ تھیلی کی شکل میں ہوتا ہے، اور تھیلی یا پتا کے اندر ایک سبزی میل رطوبت ہوتی ہے، وہ وہی صفرا ہے جو جگر اس کو فراہم کرتا ہے. یہ اس کا سٹور ہے. پھر یہاں سے نظام میں یہ مدد دیتا ہے. تو اب اسی کو ہی اگر نکال دیا جائے تو پھر نظام کیسے درست رہ سکتا ہے؟ ایلو اور ہومیو اور طب یونانی والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح پتھری ہوتی ہے نا اس کی اپنا مثانے یا گردے کی، تو اس کا راستہ ہے نکلنے کا، وہ کہتے ہیں وہ پیشاب گاہ ہے. تو وہ کہتے ہیں پتے کی پتھری نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پتے کی پتھری مستقل کوئی پتھری نہیں ہے. گرم کھانے کے بعد ٹھنڈے کولے پینے سے یہ صفرا جو جگر نے اسے فراہم کیا ہوتا ہے اور جس کا یہ سٹور ہے پتا، یہ وہاں جم جاتا ہے. اس کو دوبارہ تحلیل کرنا ہوتا ہے، پگھلانا ہوتا ہے، اسے نکالنا نہیں ہوتا. لہٰذا پتا نکال دینے سے بہت نقصان ہے. وہ صفرا تحلیل کریں. صفرا کیا ہے؟ ایک رطوبت ہے جو جگر میں بنتی ہے، سبزی مائل زرد. اس کے بعد پتا میں جمع ہوتی ہے تو وہاں یہ کڑوا رنگ بھی ہو جاتا ہے اور قدرے نیلگوں. تو پتا کی لمبائی 3 انچ تک ہوتی ہے اور 60 ml صفرا اس میں جمع ہونے کی گنجائش ہوتی ہے. صفرا معدہ سے آنے والے کیموز تیزابی اثر کو ختم کر کے کھاد میں بدل دیتا ہے. اپنے اندر زہریلی خاصیت رکھتا ہے اور اس خاصیت کی وجہ سے آنتوں میں اس کا عمل رک جاتا ہے. پت ہمارے یہاں سے کہتے ہیں پتے میں جو موجود ہوتی ہے، اور جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں. جب غذا میں صفرا شامل ہوتا ہے تو اس کے نجاب کی حاملی کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے. بہرحال صفرا جسم کا ایک فائدہ مند مادہ ہے جو ہضم میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو جب آپ وہ پتے کو نکال دیں گے تو پھر وہ نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں، پتا نکالنا ہی اس کا علاج ہے. ایسا نہیں ہے. میرے تو گھر کی مثال ہے، میں نے خود اس کا علاج کیا اللہ کی رحمت سے. تو بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انہوں نے پتے نکلوائے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا معدہ ٹھیک نہیں رہتا. تو غدد جو جسم میں پائے جاتے ہیں، ناقلہ اور غدد جاذبہ، ان میں غدد ناقلہ میں جگر سب سے بڑا غدد ہے. اور آپ کو پتہ ہے اعضائے رئیسہ میں سے بھی ہے. تو اس کا فیض ہے وہ صفرا جو یہ اس کو مہیا کرتا ہے پتے کو، تو اس کے فیض کو وہاں رہنے دینا چاہیے، اس کے سٹور کو. اچھا، جگر کو اپنے ایسے ہی ہے جیسے گھر میں باورچی خانہ ہے آپ کا، اس سے تشبیہ دی گئی ہے. غذا کی بڑی اہمیت ہے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. تو آپ کو جیسی غذا ملے گی ویسی صحت ہوگی. غذا اچھی اور لطیف خوشبودار تو بہترین ایک دم تازہ دم صحت. آدھا کچا آدھا پکا اگر کھانا کھائیں گے تو پھر کیا حالت ہوگی خود اندازہ کر لیں. جگر کے ذمہ صالح اخلاط کو پیدا کر کے خون کی شکل میں دل کی طرف روانہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ خون جتنا خالص ہوگا اتنی صحت ہوگی. اور خون کا خالص ہونا اخلاط کے صالح ہونے پر ہے، اور اخلاط کا صالح ہونا جگر کی صحت سے منسوب ہے. اس کا میٹابولزم جو ہے، استحالہ کا عمل، غذا کی حالتیں بدلنے کا، وہ کتنا درست ہے. جتنا وہ درست ہوگا اتنی اس کی اپنی صحت اور کام درست انجام پائے گا. کم از کم 400 قسموں کے کام کرتا ہے جگر. جتنی وہ طریقے درست، آپ کی صحت اتنی قابل رش. اس کے پھر گردے جو ہے وہ جسم میں جگر کے وہ خادم ہیں، اور یہ جگر سمیت غدد ناقلہ ہیں. گردے خون میں سے فالتو ویسٹ مٹیریل کو بذریعہ پیشاب خارج کر کے صحت قائم رکھتے ہیں. تو گردوں کی صحت بھی جگر کے محتاط ہے. جگر کے خلیات کل جگر کا 60% ہوتے ہیں. خلیات کی شکل مستطیل اور سائز 30 مائکرو میٹر ہوتا ہے.
ہر سیل ہر خلیے کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے. اس کے علاوہ مائٹوکونڈریا، رائبوسوم، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، گولجی اپریٹس اور گلائیکوجن کے سٹور دیکھے جا سکتے ہیں. جگر کے ان خلیات کے ساتھ کپفر سیل بھی موجود ہوتے ہیں. یہ سیل خون کے سفید خلیات کی ایک شکل ہوتی ہے. یہ خون کے ذریعے آنے والے جراثیم کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں. جگر میں شریانوں، وریدوں اور صفرا کی نالیوں کے علاوہ اعصاب بھی پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اکثر اوقات جگر کے مرض میں درد محسوس ہوتا ہے. جگر میں اجزاء خون کے علاوہ جو صفرا پیدا ہوتا ہے وہ پتا میں جاتا اور ہضم غذا کے وقت آنتوں پر گرتا ہے. 24 گھنٹوں میں بالغ صفرا آنتوں پر 1 کلو سے 1.25 کلو تک گرتا ہے. وہ صفرا کھانے کے دوران صفرا زیادہ بنتا ہے. بہرحال صحت مند جسم کے لیے صحت مند جگر ضروری ہے. جگر کے اندر نشاستہ کاربوہائیڈریٹس کا میٹابولزم ہوتا ہے. جگر گلائیکوجن کو سٹور کرتا ہے اور گلائیکوجن کو گلوکوز اور فریکٹوز کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے. چربی کو میٹابولائز کرتا ہے. کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین سے فیٹی ایسڈ تیار کرتا ہے. آکسیڈیشن آف فیٹی ایسڈ کو میٹابولائز کرتا ہے. امونیا سے یوریا کی تیاری کرتا ہے. پلازما پروٹین بنانے کا کام کرتا ہے. وٹامن ڈی کو 4 ماہ کے لیے اور وٹامن B12 کو 1 سال کے لیے سٹور کرتا ہے. وٹامن اے کو 10 ماہ کے لیے سٹور کرتا ہے. اس کے علاوہ فولاد کو سٹور کرنے والی ایک خاص پروٹین فیریٹن اس میں موجود ہوتی ہے. جگر ایسے اجزاء کو تیار کرتا ہے جو خون کی بہتی حالت کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو جگر کے افعال میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جگر خود یا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے. جب جگر کا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے تو اس سے کئی امراض کی تشخیص ہو جاتی ہے. یعنی جگر کی رسولی، پتے کی پتھری، جگر کا حجم، فیٹی لیور، شحم الکبد اسے کہتے ہیں یعنی جگر کی چربی، اور جگر کا سکڑاؤ وغیرہ کی تشخیص کی جاتی ہے. اور یہ قوت طبی کا مبدا ہے. اعضاء کی غذا اور بدن کی پرورش کا دار و مدار جگر پر ہے. قوت ہاضمہ، قوت جاذبہ، ماسکہ، دافعہ، چاروں قوتیں ویسے ہر عضو میں موجود ہیں مگر جگر اور معدہ میں زیادہ پائی جاتی ہیں. علامہ جرجانی کے بقول جگر کی قوت ہاضمہ اس کے گوشت میں اور باقی تینوں قوتیں ان عروق میں ہوتی ہیں جو اس کے گوشت میں پھیلی ہوئی ہیں. خلاصہ یہ کہ ایک اہم ترین بدن کی صحت کا دار و مدار جگر کی صحت پر ہے. صفرا کے حوالے سے چونکہ یہ مرکز ہے تو ہر مرد جگر کے بیمار ہونے سے پیدا ہوتا ہے. بعض ہمارے اساتذہ فن کے نزدیک خواہ جگر میں تحریک ہو یا تحلیل، تسکین، تخدیر یعنی جگر کی خشکی، گرمی، تری اور سردی سے ہی اس کا نظام درم برم ہوتا ہے. اب وہ جو اس کے ذمہ کام تھا وہ غذا کو پکانے کا، اس سے میں سستی کرتا ہے، خود بیمار ہو کر باقی اعضاء رئیسہ اور شریفہ کو متاثر کر دیتا ہے. یوں یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جسم میں ایک اہم یعنی فنکشن ہے. اس جدید دور میں جگر کی خرابی کی وجہ سے شوگر جیسا مہلک مرض عام ہو رہا ہے. جب بھی شوگر کا علاج کرنا چاہیں آپ پہلے جگر اور نظام ہضم کو درست کریں. یہاں سے شوگر گھٹتے گھٹتے کا بالکل ختم ہو جائے گی. محض مجربات کے سارے شوگر کا علاج وہ درست نہیں ہے، وہ بہت غلط طریقہ ہے کہ بھائی میٹھا بند کرا دیں اور کڑوی پھکیاں کھلائیں یا ایلو والے انسولین اور ٹیبلٹ پہ لگا دیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. شوگر جگر کے میٹابولزم کے فیل کی خرابی کا نام ہے. جگر کی سوزش سے شروع ہوتی ہے، بلڈ شوگر کہتے ہیں. جگر کی سوزش اتار دو، شوگر ختم. اس درجہ میں پیشاب زرد کم مقدار بار بار آتا ہے، کوئی علامت نہیں. مریض اسے مثانے کی گرمی سمجھ کر کھانے پیتے میں خود رد و بدل میں شروع کر ہو جاتا ہے. علامت بڑھ جائے حکیموں کی طرف بھاگتا ہے.
سمجھدار ہوا تو خون کا ٹیسٹ کروا لیا، بلڈ شوگر بڑی ملتی، لیکن مریض کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہو کیا گیا، حالت کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ ایلو والے گولیاں لکھ دیں گے، ہومیو والے بھی لگا دیں گے اس طرح، اور حکیم جو ہے وہ پھکیوں پہ لگا دیں گے، لیکن فعل جگر کو درست کرنے کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ جب سوزش جگر وجہ تھی تو آسان علاج تھا کہ اعصابی اور مخاطی مادہ پیدا کیا جاتا، خلط سوداوی سے سوزش کم ہوتی، اس طرف جاتا کوئی نہیں، اور سے اور طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ مرض کی مثال وہی ہو جاتی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق حالات خراب سے خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جگر جو اعضائے رئیسہ میں سے اہم رئیس ہے، اور خلط صفرا پیدا کر کے وہ آگے چلاتا ہے، جس کا سٹور پھر پتا ہے۔ یہ جگر جو ہے غدد میں سے ایک بڑا غدہ ہے، اور اس کا بیمار ہونا پورے جسم کا بیمار ہونا ہے، اور اس کا صحت مند ہونا پورے بدن کا گویا صحت مند رہنا ہے۔ اور جگر کی اس بدن میں، جیسے اس بدن کو ایک مکان مانا جائے تو ایسے حیثیت ہے جیسے باورچی خانہ۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے معاملات کو سمجھیے، اور اس کے افعال کے سست ہونے یا تیز ہونے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو سمجھیے، اور ان کے خرابیوں کے پھر درست کرنے کے طریقے کو سمجھیے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کے اسباب میں بھی یہی ہے کہ جگر کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، پھر یہ آگے خرابیاں ہوتی ہیں۔ نظریہ مفرد اربعہ میں یورک ایسڈ کی تیزاب سے تشخیص کرتا ہے اور الکلی پلس سالڈ سے علاج کرتا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور جب سوزش کا علاج نہ کیا جائے جگر کا تو ورم جگر پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے یعنی بیماری کی طرف رخ ہو جاتا ہے اس کا۔ تو لہذا جب اول درجے میں مرض پیدا ہو اور علامات شروع ہوں تو اسے وہیں سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ وہاں اگر سستی دکھائی تو پھر وہ دوسرے درجے میں مرض چلا جائے گا، پھر تیسرے میں اس طرح کام بڑھتا جائے گا، پھر اس کا کنٹرول بھی اسی طرح مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو صفراوی جرکان بھی جگر کے فعل کے تیز ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ حرارت جب بڑھ جائے تو پھر جرکان اصفر پیدا ہوتا ہے، اس میں جگر پر تھکاوٹ ہوتی ہے، پرانی دردیں اٹھ جاتی ہیں، سانس میں تنگی، چکر آنا، کمزوری۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نظریہ مفرد اعضائے اربعہ کے مطابق یہ جو ایک عضو رئیس ہے جس کو اطباء نظریہ مفرد اعضائے ثلاثہ اور اطباء طب یونان نے بھی ہمیشہ سے خاص عضو رئیس شمار کیا ہے، اس عضو رئیس کے افعال کو سمجھنے اور بدن میں اس کے کردار کو سمجھنے اور اس کے فعل کے سست ہونے اور تیز ہونے کی علامات کو سمجھنے، اور پھر ان علامات کی وجہ کو سمجھنے اور مرض کا تدارک کرنے کی، درست تشخیص کرنے کی اور درست تجویز کرنے کی، یعنی تجویز دوا اور تجویز غذا، وہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے اور ذوق علم عطا فرمائے۔ علم کی پیچیدگیوں سے گھبرا کر جو بھاگنے کا ذہن بنتا ہے، نفس و شیطان جو چکر ڈالتا ہے، ان چکروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین اور علم بدن سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔